اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجوا قبل هذا اتنهانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ مبارکہ ہود کی آیت نمبر 62 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے کہا ہے صالح علیہ السلام، آپ تو ہمارے درمیان ایک ایسا بھلا آدمی تھے کہ جس سے ہمیں بڑی اچھی امیدیں تھیں، تو کیا آپ ہمیں ان خداؤں کی پوجا پاٹ اور بندگی سے روکنا چاہتے ہیں جن کی بندگی اور پوجا پاٹ ہمارے باپ دادا تک کیا کرتے تھے؟ آپ ہمیں جس طرح بلا گئے ہیں اس کے بارے میں تو ہم کو سخت شک و شبہ ہے، جو ہمارے لیے بہت ہی پریشان کن ہے۔ مطلب یہ کہ اے ہود علیہ السلام، تمہاری عقل و فراست کو دیکھ کر ہم یہ سمجھے تھے کہ تم تو بڑے آدمی بنو گے، خوب مال کماؤ گے، ہم تمہارے مشوروں سے فائدے اٹھاتے، قوم و قبیلہ ترقی کرتا، مگر تم نے توحید و آخرت کا راگ الاپ کر ہماری ساری توقعات پر پانی پھینک دیا۔ یاد رہے کہ قریش کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اسی قسم کی توقعات تھیں، وہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہی کہا کرتے تھے کہ نہ معلوم کیا خبط سوار ہو گیا کہ آپ نے زندگی برباد کی اور ہمیں اس طرح ہماری امیدوں کو خاک میں ملا دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام تو یہ فرما رہے ہیں کہ خدا کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اس لیے کہ اس نے تم کو پیدا کیا اور زمین کو آباد بھی کیا۔ اتنی معقول بات کے جواب میں کافی کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی طرح جھوٹے خداؤں کی عبادت تک نہ کریں گے، اس لیے کہ یہ عبادت ہمارے باپ دادا کے وقتوں سے چلی آ رہی ہے۔ مطلب یہ کہ مکھی پر مکھی صرف اس لیے ماری جاتی رہنی چاہیے کہ ابتدا میں کسی احمق نے اسی جگہ مکھی کو مارا تھا۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، تعمیر نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ یعنی ہمیں سستی سے کام نہیں لینا چاہیے، بلکہ غفلت کے پردوں کو پھاڑ کر سستی کو بھگانا چاہیے۔ کوشش و محنت سے انسان کی زندگی خوشگوار ہو جاتی ہے۔ مسلسل محنت سے جہاں جسم حرکت میں رہتا ہے اور جسمانی اعضاء صحیح و سالم رہتے ہیں، وہاں اس محنت کے ذریعے اسے رزق حلال بھی حاصل ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں سستی اور کاہلی سے انسان کی زندگی عذاب بن جاتی ہے، جسم بیماریوں کا شکار اور معاشی مسائل اس کو گھیر لیتے ہیں۔ اسی لیے مولا امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سستی اور کاہلی میں سستانہ سعادت و خوشبختی سے دوری اختیار کرنا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، محاسبہ نفس بہت ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے فرمایا، یہ بحار الانوار کی جلد 77 صفحہ 86 پر لکھا ہے کہ اے ابو ذر، کوئی انسان اس وقت تک متقی بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ وقت سے اپنا حساب نہ کرے۔ جیسے کوئی شریک اپنے ساتھی کا سختی سے حساب کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کا کھانا اور کپڑا کہاں سے آیا ہے، حرام سے ہے یا حلال سے۔ اور نفس کی مخالفت کے بارے میں بحار الانوار کی جلد 1 صفحہ 146 پر لکھا ہے کہ اپنے دلوں کو تقویٰ کا مرکز بناؤ، نفسانی اور شیطانی خواہشوں کا مرکز نہ بناؤ۔ تقویٰ کے آثار و فوائد یہ ہیں کہ علی علیہ السلام فرماتے ہیں، تحفۃ العقول کی حدیث 160 کہ اے بندگان خدا، یاد رکھو کہ تقویٰ خدا کا ایک مضبوط قلعہ ہے اور گناہ ذلت و رسوائی کا قلعہ ہے، اس لیے اس سے ہمیشہ دور رہو اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرو۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد 73 صفحہ 386 پر کہ حضرت خضر علیہ السلام نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو جو نصیحتیں فرمائیں، ان میں یہ بھی ہے کہ دنیا میں جس نے بھی کسی کے ساتھ نرمی کا اظہار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے ساتھ نرمی اختیار فرمائے گا۔ اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد 75 صفحہ 354 پر
کہ نرمی حکمت و دانائی کا سرچشمہ ہے پروردگارا، جو شخص میری امت کے تمام امور میں کسی بھی امر کی زمام اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور ان کے ساتھ نرمی کا اظہار کرتا ہے، تو بھی اس کے ساتھ نرمی فرما، اور جو ان پر سختی کرتا ہے تو بھی اس پر سختی فرما۔ یہ امام کی دعا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔